بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. BBC دیکھنے والے سبھی ناظرین اور ویورز کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارا سلسلہ وار سیگمنٹ اسپیشل رپورٹ. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس خوبصورت اور دلچسپ سیگمنٹ کا یہ تازہ شمارہ اسپیشل رپورٹ. ناظرین محترم، آپ اپنی سکرین پر اس وقت ایک بزرگ شہری کو دیکھ رہے ہیں. بہت ہی نادم، بہت ہی مایوس، بہت ہی ضعیف، بہت ہی معصوم، بہت ہی لاچار، بہت ہی پریشان. اس بزرگ شخص کا اس دنیا میں نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے. یہ شخص جی تو رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ یہ زندہ ہے. اگرچہ اس بزرگ شخص کے اندر زندہ رہنے کی کوئی خواہش موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ زندہ ہے کیونکہ زندگی کا ساتھ کوئی بھی شخص اپنی من مرضی کے مطابق چھوڑ نہیں سکتا ہے. دنیا میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو زندگی سے بہت پیار کیا کرتے ہیں، جو بہت دیر تک اور بہت دور تک جینا چاہتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگوں کی کمی دنیا میں نہیں ہے جن کو زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، جن کے لیے یہ دنیا کسی قید خانے سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے، جن کے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ موجود ہے نہ زندہ رہنے کی کوئی تمنا. دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ رہا کرتے ہیں جن کے دلوں میں حسرتیں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن ان حسرتوں کو، ان آرزوؤں کو پورا کرنے کی کوئی امید باقی نہیں ہوتی. ایسے لوگ اپنے آپ کو اتنا کمتر اور اتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس، کسی کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت بھی نہیں کرتے ہیں. اتنے ندیم اور نادم ہوتے ہیں کہ ان کی ندامت ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر صاف نظر آتی ہے. ہاں، مگر یہ بات مصمم ہے کہ ایسے افراد رد خلق تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن رد خالق تو بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. جب کسی نادم، کسی مفلوق الحال، کسی کمتر اور کسی بے بس کے دل میں کوئی نیک خواہش موجود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو ضرور پورا فرما دیتا ہے. کسی کی خواہش کو خفیہ طریقے سے انجام دیتا ہے تو کسی کی خواہش کو اعلانیہ انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے، جس کو ہم آنکھوں دیکھا کرشمہ کہتے ہیں. اور ایسا ہی ایک کرشمہ کل ہماری آنکھوں نے ظاہراً دیکھا. ایک بزرگ، ایک بے بس، ایک ناتواں، ایک کمزور شخص جس کے دل میں برسوں سے ایک حسرت موجود رہی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے، وہ بھی مکہ اور مدینہ جائے، وہ بھی دوسرے حاجیوں کی طرح کعبہ کی زیارت کرے اور کعبہ کا طواف کرے، وہ بھی مدینہ کی گلیوں میں گھومے، وہ بھی مدینہ والے کے روضے کی زیارت کرے. لیکن اپنی بے بسی، اپنی لاچاری اور اپنی مالی بدحالی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ اس کے قسمت میں بھی رب العزت نے اپنے گھر کا دیدار، اپنے گھر کا طواف اور اپنے محبوب کے روضے کی زیارت نصیب لکھی ہوگی. وہ شخص اپنی حسرت اور اپنی خواہش
پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے چلا جاتا تھا جن لوگوں کی قسمت میں حج بیت اللہ جانے کی سعادت نصیب ہوا کرتی تھی۔ آج بھی بیمنا سری نگر کا رہنے والا یہ بزرگ شخص، یہ نادار و لاچار مسلمان یہی حسرت لے کر حج ہاؤس کی طرف دوڑ پڑا کہ میں ان لوگوں کی زیارت کروں جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ جب کسی شخص کی نیک خواہش اور نیک حسرت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ دیر نہیں لگاتا ہے، چٹکیوں میں وہ کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئیے ناظرین، پہلے اس شخص کا دیدار کرتے ہیں، اس شخص کی دل کو چیرنے والی باتیں سنتے ہیں، جس شخص کو اللہ نے اپنے حضور میں قبول فرمایا ہے، جس شخص کو اللہ پاک نے اپنے گھر آنے کی خود دعوت دی ہے، جس شخص کے قسمت میں اور نصیب میں اللہ پاک نے اپنے گھر کا دیدار کرنے اور اپنے گھر کا طواف کرنے کا پروانہ از خود اپنے دست قدرت سے لکھ دیا ہے۔ میں نے سن کہ نماز سیدی دتم تو یہ رات بوزمت خبر مز مے کر مے لگ چپن زٹ سے کیا یہ پھرن زٹ یا دور ان میں تسن میں وچی کوتا ٹائم حض گو یہ گو واریاہ ٹائم یمن سچن مطلب یہ یمن وچھنہ ساری ٹاٹا یمن کران بہت چھس کران پنہ دل کے شوق جائے بیشی رچ جائن گژھان یہ جائے ات کیا ون یہ دین یہ مسلمانن یتم گژھان بھائی صاحب رب سٕنٛز قدرت چھِ واریاہ بٔڑ ودان کیٛاہ چھُ ودان پنس بدقسمتس بہس ونکس کس منٛز مسافر آ تہ برونٛٹھ کن آئی کھانا گزارا نہ پتھ نہ برونٛٹھ بہس کن دٲدۍ لٔژھٕس دٲدِس دپہس ژٕ چھُم نہٕ آسان پونٛسہٕ تہِ کِہیٖنۍ تٔمۍ سٕنٛدِ عظمتُک قسم نہ چھُم زینن وولا کانٛہہ نہ چھُس ہٮ۪کان زیٖنِتھ ییٚکیٛاہ حظ چھُم ییٚکیٛاہ 3 ؤری وٲتِم یتھ أمی چھُنم روٚٹمُت یہِ یورُک حِصے چھُنم روٚٹمُت 3 ؤری وٲتِم اتھ چھِ مےٚ علاجس یِمن پونٛسہٕ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ کیٛاہ آسان یہِ چھُ بنان وقتس چھُ ساتہِ حُسین گژھان یہِ کیٛاہ آسان یہِ ژٕ سۭتۍ کر کتھ مےٚ تہِ ما کٔرِو سُہ خۄدا وۄنۍ یہِ کٔرِم گۄنہن مغفرت یہِ واریاہ کینٛہہ چھُ شوق بہٕ تہِ گژھٕ تہٕ سُہ کتہِ آسہِ میٛانہِ نصیٖبہٕ سُہ کتہِ کیُتھ وۄنۍ خۄدا وۄنۍ یہِ کٔرِم بوٗزِو گژھم موٗجوٗد تمہِ چھُو تُہۍ وۄنۍ یِوان مطلب یِمن حوصلہٕ افضٲیی کرنہِ اہن حظ گژھان یہِ کران یِتھ پٲٹھۍ گژھان یِم دل خۄش مےٚ تہِ وٕچھ یِم حٲج مےٚ تہِ کوٚر یِمن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تہِ نہ سۭتۍ کٔرٕکھ کتھ چھُنہ کران کانٛہہ کتھ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ خۄش گژھان تمہِ ساتہٕ دپان میانہِ خۄداے مےٚ گۄناہ کارس ژےٚ آوا ییٚمہِ برونٛٹھ کُن کۭتیاہ ؤری گٔیوٕ تۄہہِ یہِ کران مےٚ حظ وٲتۍ یہِ لگ بگ 45 50 ؤری مےٚ چھُ 47 ؤری وٲنٛسٕے ادٕ کیٛاہ 47 ؤری چھِ مےٚ وٲنٛسٕے گوٚو 7 ؤری گٔیوٕ تۄہہِ یِوان یِمن حاجن نِش اہن حظ یہِ نہ 7 ؤری یہِ آیہِ تیوٗت یہِ آیہِ 7 ؤری چھِ مےٚ وٲنۍ یہِ آیہِ لگ بگ ؤری 15 من ٹوٗرِسٹ سینٹر پٮ۪ٹھے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس یہِ محکم ٹوٗرِسٹ سینٹرس منٛز یِم ٲسۍ تتہِ پٮ۪ٹھ نیران تہٕ بہٕ اوسُس توٚتتھ تہِ یِوان دپان یِتھ کٔنۍ ونکیٚنس آوُس بہٕ گرِ پٮ۪ٹھ دوران جی ہاں ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا اس بزرگ کی فریاد، کہہ رہا ہے کاش آسنا سات حسن میں تے بلائے
پنن پروردگار تتھ جائے پاکس پٹھ بت کرہا دیدار کعبہ بت کرہا طواف کعبہ بت کرہا ٹھٹھس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند روضہ مبارک دیدار بت وچھا سبز گنبد پنیو نمو ناپاک چشمو بت پھیرہا تمن گلین تمن کوچن یمن گلین تو کوچن پھیران اوس سون ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس بزرگ عمر رسیدہ شخص کو نہ ہی اس بزرگ اور عمر رسیدہ شخص کے ساتھ بات کر رہے میڈیا پرسنز کو یہ معلوم تھا کہ یہی وہ وقت ہے جس کو ہم کشمیری میں سات حسن کہتے ہیں۔ اس بزرگ شخص کی یہ دل کو چھو لینے والی باتیں جو ہی وائرل ہو گئیں تو درد دل رکھنے والے درجنوں لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آفر کی کہ ہم وہ سارا خرچہ برداشت کر لیں گے جس خرچے کی ضرورت اس بزرگ شہری کو حج پہ جانے کے لیے ضرورت ہے، اور کسی نے کہا کہ ہم وہ خرچہ برداشت کر لیں گے جو خرچہ اس بزرگ شہری کو علاج و معالجہ کرانے کے لیے درکار ہے۔ آج کا یہ واقعہ جو اس بزرگ شہری کے ساتھ پیش آیا کوئی معمولی اور کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک جیتا جاگتا قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایسے بے بس اور بے سہارا لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے، جن بے یار و مددگار لوگوں کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف ایک بوجھ ہے اور کچھ نہیں، ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری حسرتیں اور ہماری خواہشات کبھی پورا ہونے والی نہیں ہیں، جن کا اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے انصاف سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ان اشخاص کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے آج کا یہ واقعہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ آج ہم نے اللہ کے اس کلام کو سچ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کلام میں اللہ پاک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ پر، اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی ذات پر ہمیشہ اپنا بھروسہ مضبوطی کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ قائم رکھا کریں۔ آج کے براڈ کاسٹ کا میں اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔